فلاں بندہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، مر تو صحیح، پتہ چل جائے گا۔ چاچا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہ اس کا تحقیق کی، نہ تصدیق کی، نہ خبر، نہ اس کا کردار دیکھا، نہ اس کا اخلاق دیکھا، بس جیسے کسی نے کہا کان میں، وہ فرمایا کسی نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا جائیں لئی گلی ہوں نہ ٹور چلے، وہ کان دا کچا بندہ وہ انسان ہی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ ارے جو کہہ رہا ہے فرمان مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی کے بارے میں بات کی دوسرا خاموشی سے سنتا رہا، خاموش ہو کے، فرمایا آج اس کی عزت خراب ہوئی تیری وجہ سے، تو نے خاموشی سے سنا، اس کی غیبت کر رہا تھا تو خاموش تھا، فرمایا آج اس کو ضرورت تھی تمہاری، تو گواہی دیتا، ایسا نہیں ہے یہ بندہ، کیوں یہ حضور کا غلام ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تو نے کہہ دیا، غیبت سن لی، فرمایا پھر تجھے ضرورت پڑے گی کاش کوئی میری مدد کرے، حضور فرماتے ہیں پھر تیری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ یہ تو دنیا ہے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، یار کسی کا نہیں بنتا، اپنا تو بن، اپنی جان کا خیال، اپنا خیال تو کر۔ وہ فرمایا ایسے کر، علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ارے میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج انسان اپنا ہی نہیں ہو سکا۔ حضور نے فرمایا جو کسی کو رسوا کرتا ہے، آج میں نے بہت کچھ دیکھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، یہاں آ کر لوگ اتنی منافقت کرتے ہیں، اتنی منافقت کرتے ہیں، ڈٹ کے منافقت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ عارضی زندگی ہے، تو مہمان ہے، مہمان جہاں آتا ہے واپس گھر میں جانا ہے، تو دنیا میں عارضی آیا ہے، لوٹ کر رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج تیری عدالت ہے، وہاں بھی عدالت لگے گی، پھر پتہ چل دنیا کا کیا ہے، اس عدالت میں پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ آج رسوا کر، حضور کا فرمان ہے، فرمایا کسی کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، 7 کمروں کے پیچھے بھی چھپ کے بیٹھ جا، ایک کمرہ نہیں، ایک کو بند کر دوسرے میں چلا جا، تیسرے میں، 7 کمروں کے پیچھے چلے گا، فرمایا چلا جا، پھر بھی جیسے تو نے دوسروں کو ذلیل کیا، فرمایا تجھے رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو بھی رسوا اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ پھر دیکھیں ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ کر رہے ہیں؟ یار اپنے عمل سے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ خلق عظیم کیا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج لوگوں کی نظر میں اچھا ہونا کمال نہیں ہے۔ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ اچھا کون ہے؟ میری بات نہ سنیں، کسی کی نہ مانیں، اس قرآن کی بھی مانیں، حضور کے فرمان کی بھی مانیں۔ حضور نے فرمایا اچھا کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ انسان سب سے زیادہ اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارا تمہارے پاس اخلاق رہا ہی نہیں، ہمارے اخلاق کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا دوسری بات، ایک بندہ ساری عمر میں تسبیح پڑھی، ساری عمر میں تسبیح پڑھی تے داڑھی کیتی چٹی، پرایا مال میں ایویں کھادا جی میں ترکاری لگی مٹھی، ایویں ایسا مال کھا دینا، غور ہی نہیں کیتا، اور داڑھی سارے بعد آ کے رنگ تبدیل کر گئی ہے، بندہ تبدیل نہیں کیا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیتا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے نہیں، داڑھی سفید تھی گئی ہے، اساں تبدیل نہیں تھے، اینا رنگ تبدیل تھی کہ اساں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیتا، جی میں آج ہوئے کھڑے ہیں، شبان دے 29 تاریخ کو جتا کھڑے آسے، شوال دی پہلی تاریخ کو بھی اتائی کھڑے ہیں، کیا کیتے اساں؟ ماہ رمضان سکھا کیا ہے؟ ماہ رمضان رب دے دے بعد نہیں دے دا، جے جھوٹ بنے نے اوہ بھی دے دا بھی آؤں گے، جیرے پہلے کہیں کو نقصان پہنچے نے اوہ بھی رب دے دے، اے نہیں رب ماہ رمضان دے دے، ماہ رمضان تو بعد نہیں دے دا، رب اوہ بھی دے دا بھی آؤں گے۔ خلق عظیم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک بندہ پوری رات عبادت کرے، غور کرائے حضور دے فرمان دے، پوری رات عبادت، سارا دن روزہ، تہجد بھی پڑھے،
عبادت بھی کرے، اون بندے دے مرتبہ تک کیڑا بندہ پہنچ سکتا ہے جیڑا اون مقام تک پہنچے، جیڑا ساری رات عبادت بھی کرے، سارا دن روزہ بھی رکھے، تہجد بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہنے میں اتھا پہنچ ونا، اون مقام دے اپنے اخلاق اچھے کر گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جیڑی آیات پڑھیے، فرمایا یہ چیز ہے، حضور نے فرمایا بہترین او بندہ ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا مقام عطا فرمیندے، رات دا عبادت کرنے والا، دین دا روزہ رکھنے والے تو زیادہ مرتبہ او کو عطا فرمیندے جن دے اخلاق اچھے ہو۔ تریجا حضور دا چمک دو یا فرمان، حضور نے فرمایا کل قیامت دا دن کہ جیڑا بندہ قرآن زیادہ پڑھ دے ہوں دے عمل زیادہ وزنی ہو سن، جیڑا نمازیں زیادہ پڑھ دے ہوں دے عمل زیادہ وزنی ہو سن، جیڑا روزے زیادہ رکھیں دے ہوں دے عمل زیادہ وزنی ہو سن۔ نا اتنا جیڑے عمل زیادہ وزنی ہو سی، اے بھی سیاست دے اندر حدیث پاک موجود ہے، کہیں کو نظر نہ آوے نہ لبے تو میرے کو لاوجہ میں دکھا رہے سن۔ آپ نے فرمائے قیامت والے دن میزان عمل دے ہوتے سب تو بہترین عمل حسن اخلاق ہے۔ سارا اخلاق کیا ہے؟ آج ہی ترکڑی دے ہوتے اپنے آپ کو تولنے حضور دے اخلاق دے ہوتے کیا ایسا اتنا ہیں یا کیا نہیں سے؟ حضور دا اسوہ حسنہ بھی دیکھنے، حضور دا اخلاق بھی دیکھنے تے اپنا اخلاق بھی دیکھنے، کیا حضور دی پیر بھی کرنے پہ یا کوئی نہیں کرنے پہ؟ اور چوتھا فرمان آخری، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آخر میں نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مہربانی فرماؤ تواڈے نال تواڈے قریب تواڈی محفل وچ کیڑا بندہ ہوندے؟ اج لوگ آدھن فلانے ذمہ دار نال میری یاری لگ ونجے میں کامیاب تھی ایسا، اگر فلانا ماما میرا نال دی آوے نا میں کامیاب ہاں۔ میں کہ نہ مامے دے لگن نال کامیابی ہے، نہ چودھری دے لگن نال کامیابی ہے، نہ خان دے لگن نال کامیابی ہے۔ کامیابی تا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا، اے ہے کامیابی۔ حضور دے قریب جیڑا بندہ ٹھیک ہے انہی کامیابی ہے۔ قریب کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا میری محفل دے قریب، میرے قریب او بندہ ہے فرمایا جن دے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ 5 فرمان مصطفیٰ تمہارے سامنے پیش کیتا، اور ایک نقصہ تمہارے بزرگوں واسطے قیمتی، جڑے بزرگ کمزور تھی نہ بدام کھان نال جوانی کیا نہ آسی، حضور دا فرمان پیش کرنا دیا۔ کہیں ڈاکٹر کا دسو ہے نسخہ نہیں، کہیں پیر کا دسو ہے طویز دے نسخہ نہیں، آج دے پیروں کو لے بھی خدا بچاوے۔ حسن اخلاق نہ ہوئے، چنگا مرید آوے تو نال ہوئے، غریب مرید آوے تو پیچھا، غریب آوے تو کہا کہ فلانا وظیفہ پڑھیا، اگر جڑا پیسے والا مرید ہے تو گڈی کا دروازہ بھی خود کھولیا۔ اے پیر نہیں، اے اخلاق نہیں، اخلاق ہو جڑا مدینے والے مصطفیٰ لے کے گئے۔ آخری وظیفہ گال ختم، آقا علیہ السلام دے غلاموں کیا پڑھنے؟ ہر نماز تو بعد 3 باری سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ ہر نماز تو بعد پڑھنے۔ ایک صحابی نے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ میں بڈھا تھی گیا، جسم کمزور تھی گئے، تو مہربانی کرو کوئی وظیفہ دسو تو سنا علیہ سبحان اللہ۔ ڈاندا دی دوڑ ہوئے، ککڑوں دی لڑائی ہوئے، کتوں دی ہوئے تو بولنے اتنا کہ جتا بولنا ہوندے اتنا خاموش رہ ویندے۔ ہی واسطے لوگ سارے مسیحوں ہی کھس کے کہن گے حضور دے نال کیا کرو گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ اے ایسا کلمہ پڑھے اور نو جنگیں ختم نہیں تھی، قیامت تک جنگ ختم کہنا تھی سی، یہ تو اگو نقطہ دیتی ہے نا، کفر دی دے اسلام دی جنگ ایک کریں ختم تھی بھی کیا نہیں، اب آدم تو شروع تھی ہے قیامت تک راسی۔ جائیں سب تو پہلے اب آدم کو اب آدم علیہ السلام کیوں فرمایا انہوں نے ایک کمال آئی اور پہلی جنگ شروع تھی آئی کفر دے اسلام دی، وہ کیڑی آئی جائیں سب تو پہلے سارے بابے کو بشر سے جائی وہ کون آئی؟ شیطان۔ تو سنا رہا ہے سب تو پہلے جائیں بشر آ کے آئی کون آئی؟ شیطان آئی۔ سب تو پہلے جائیں نبیوں کو بشر سے جائی وہ شیطان آئی۔ جیڑا آج بابیاں کو آکے، جیڑا آج بابیاں دی عزت نہ کرے وہ کون ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں، حسن اخلاق۔ اے وظیفہ ختم، آقا علیہ السلام نے انہوں بابا جی کو وظیفہ دسایا، فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھی۔ اور صحابی رسول پر میں نے جگہ میں وظیفہ پڑھنا شروع کی تھے نا،
فرمایا ہی میں معلوم تھے جسم میں ایسی طاقت آ گئی ہے. یاد رکھا ہے جسم دی طاقت نہیں ہوتی لوگ آتے کہ بندہ تھا ہی میں جسم دی طاقت کم نہیں آتی کم طاقت آتی ہے ایمان دی طاقت کم آتی. اے وظیفہ ہر نماز صبح جائے پڑھے. فرمایا ایک دم دے چہرے دے اتنے رونا کھا رہے سی چہرہ خوبصورت ہی رہے سی. دوجی گال اندھا کہنا تھی سی اے روشنی ختم کہنا تھی سی. تیجی چیز پاگل کہنا تھی سی. اترائے انعام اللہ عطا فرمائے سی جیڑا وظیفہ پڑھ سی. دعائے اللہ تبارک و تعالی سارا کوئی لوگ عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بنا دے. سبحان اللہ.